بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ یہ طلبہ کے لیے یہ ترکیب ہوا مبتدا ہے اور اللہ یہ بھی مبتدا ہے، احد اس کی خبر ہے۔ یہ دوسرا مبتدا اپنی خبر سے مل کر پہلے مبتدا کی خبر ہو گیا۔ وہ اللہ ہے، ایک ہے، وہ اللہ ہے، ایک ہے۔ دوسری ترکیب یہ ہو سکتی ہے هو اللہ، یہ بدل مبدل منہ اور احد الخبر، بدل مبتدا ہو گیا اور احد الخبر، اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہوا مبتدا ہے اور اللہ خبر اول اور احد خبر ثانی، وہ اللہ ہے، ایک ہے، ان دونوں خبریں۔ تو یہ تینوں ترکیبیں درست ہیں جو اللہ رب العزت کے احد ہونے کو بیان کر رہی ہیں۔ وہ اللہ احد، اور احد وہ اکیلی ذات ہوتی ہے جس کا کوئی دوسرا تیسرا نہ ہو۔ یہ احد کا ایک تمیز سمجھ لیجیے، تخصص، کہ احد سے مراد وہ یکتا، اکیلا، جو اکیلا ہی ہو اور اس کا کوئی دوسرا نہ ہو۔ اور یہ احد کی صفت جو ہے یہ صرف سورہ اخلاص میں وارد، صرف سورہ اخلاص میں وارد ہے، اور ممکن ہے یہ سبب ہو سورہ اخلاص کے فضائل کا، یہ سبب ہو کہ چھوٹی سی سورت 1/3 قرآن کے برابر، اس لیے کہ سورہ مبارکہ میں علوم و معارف کا خزانہ موجود ہے۔ یہ ایک لائن کی سورت 10 پاروں کے برابر، اتنا اس کو پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ اور یہ فضیلت اسی صفت کی بنا پر، احد، کیونکہ یہ احد کی صفت جو ہے یہ تمام صفات کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اکیلا ہے اپنی ساری صفات میں، وہ اکیلا ہے رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، الصمد ہونے میں، السمیع ہونے میں، البصیر ہونے میں، العزیز ہونے میں، الحکیم ہونے میں، الحی ہونے میں، القیوم ہونے میں۔ اس صفت کا اجرا، اس نام کا اجرا ساری صفات پر۔ یہ احد جو ہے یہ ایک عظیم بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی۔ تو جو اس کے افعال ہیں ان افعال میں بھی وہ احد ہے، جو بھی اس کے افعال اور کام ہیں ان تمام کاموں میں، افعال میں بھی وہ احد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ مثلا اس کا فعل نزول، جب رات کا آخری تیسرا پہر باقی بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے، یہ اس کی صفت بھی ہے اور اس کا فعل بھی۔ جس کیفیت سے نزول فرماتا ہے وہ معلوم نہیں، مگر وہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اس کا نزول مخلوق کے نزول جیسا نہیں ہے۔ شیخ الاسلام کی طرف جو قصہ ایک منسوب کرتے ہیں، ممبر پر وہ درس دے رہے تھے، کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزول کی کیفیت بتاؤ، تو ممبر سے نیچے اترا کہ اللہ اس طرح اترتا ہے، یہ قصہ باطل ہے،
مکذوب ہے، اس کا نزول مخلوق کے نزول جیسا نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء۔ تو اپنے افعال میں وہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ تو یہ جو احد اس کی صفت ہے، یہ مجموع صفات، سارے ناموں، سارے اسماء، سارے صفات اور سارے افعال کی اساس اور بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا فی ذاتہ وفی صفاتہ وفی افعالہ، تو اس صفت میں بڑی جامعیت ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالی الصمد ہے۔ یہ ترجمہ یوں کر لو، اللہ ہی الصمد ہے، کیونکہ دونوں جز معرف ہیں۔ اللہ مبتدا معرفہ، الصمد بھی جو خبر ہے معرفہ۔ خبر اگر معرفہ ہو تو کلام میں ایک نیا معنی پیدا ہوتا ہے، اور وہ حصر ہی، یعنی اللہ ہی الصمد، جس کا معنی اگر کسی کا نام اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ ہو، عبد الصمد، تو اس کو پورا عبد الصمد کہنا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں سمد صاحب آ گئے، سمد صاحب آ گئے، بالکل نہیں، اللہ ہی الصمد ہے۔ حصر کا معنی ہے، صمد کے بہت سے معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صمد کا معنی کامل کرتے ہیں، کامل، مکمل، اور ان کے اس معنی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صمد کا اطلاق بھی ساری صفات پر، السید الکامل فی سؤددہ، العزیز الکامل فی عزتہ، الحکیم الکامل فی حکمتہ، اس کا اجرا بھی ساری صفات پر، رحمان ہونے میں کامل، رحیم ہونے میں کامل، سمیع ہونے میں کامل، بصیر ہونے میں کامل، حی و قیوم ہونے میں کامل، رزاق ہونے میں کامل۔ تو الصمد بھی ایک ایسی صفت اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس کا اجراء اور اطلاق بھی تمام اسماء و صفات پر۔ تو چونکہ یہ دو جو نام ہیں، احد اور صمد، یہ انتہائی وسعت کے حامل، بڑے وسیع المعنی، جن کا تمام اسماء و صفات پر اجراء ہو رہا ہے، اطلاق ہو رہا ہے۔ تو اس جامعیت کی بنا پر اس سورت کو یہ درجہ حاصل ہے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر۔ بعض اوقات ایک فضیلت مضمون سے بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں عام جو قرآن پڑھنے کا اجر کیا، من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، 10 نیکیاں ملیں گی ایک حرف۔ قل هو اللہ احد بھی کلام الرحمن ہے، مگر اس کی یہ اضافی نیکیاں کہ چھوٹی سی سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یہ اس کے اعلیٰ اور ارفع مضمون کی بنا پر۔ جتنا مضمون آپ کا اعلیٰ اور ارفع ہوگا اتنا اس کلام کا فائدہ ہوگا۔ اب تبت یدا ابی لہب وتب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا مضمون اور ہے، اور قل هو احد کا مضمون اور ہے، دونوں کے مضمون میں فرق ہے۔ قل هو احد یہ صفات الرحمن ہے اول سے آخر تک، اور یہ اعلی العلوم ہے، اعلی العلوم، سب سے ارفع اعلی مقدس علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت دے، اور اس صورت نے ایسی معرفت دی، یہ 2 صفات ساری صفات کا مجمع بن گئی، اور ان 2 صفات کا تمام صفات پر اطلاق ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ احد ہے اپنی ذات و صفات و افعال میں، اللہ تعالیٰ صمد ایسا کامل، ذات میں کامل، صفات میں کامل، افعال میں کامل، اور کسی میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اور الصمد کا ایک معنی جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا، المستغنی عن کل احد، جو ہر ایک سے مستغنی، جو ترجمہ نیچے بے نیاز، وہ اسی قول سے لیا گیا
بے نیاز ہے، ہر ایک سے مستغنی، اور پوری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور پوری دنیا اس کی محتاج ہے۔ یہ بھی ایک صمد کا معنی، اور ایک معنی بہت سے علماء سلف سے ہے، منقول ہے کہ لا جوف فیہ، جس میں جوف نہ ہو، کوئی خالی جگہ نہ ہو۔ جیسے یہ پیٹ ہے، یہ جوف ہے ہمارا، جس کو بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے کھانے سے، پانی سے۔ جب جوف ہوگا تو طعام و شراب کی حاجت ہوگی۔ وہ مجموع الزوائد میں روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کر کے لٹا دیا۔ اب ابلیس جو اس وقت ملائکہ میں شمار ہوتا تھا اور اس کو اپنے علم کا ایک بڑا اس پر اعتماد بھی تھا، تو وہ معائنے کے لیے پہنچ گیا کہ اللہ نے کیا چیز بنائی، دیکھ رہا گھوم کے، حتیٰ کہ چھو بھی رہا ہے، اور چھوتے چھوتے پیٹ تک ہاتھ پہنچ گیا، دبایا تو وہ دب گیا، مانا یہ جوف ہے اور یہ بندہ اس کو بھرنے کا محتاج ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ انسان جو اللہ نے پیدا کیا، سب سے زیادہ اگر یہ گمراہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نشانہ بنے گا تو اس پیٹ کی بنا پر۔ اور اللہ تعالیٰ الصمد ہے، جس میں کوئی جوف نہیں ہے، کوئی خالی جگہ نہیں ہے، وہ کھانے پینے کا محتاج بھی نہیں ہے، اور پوری دنیا کو کھلاتا اور پلاتا۔ یہ صمد کے معنی، تو اللہ الصمد، اللہ تعالی الصمد ہے، بے نیاز ہے، کامل ہے اپنی ذات و صفات میں، اور اللہ رب العزت ایسا ٹھوس ہے جس میں کوئی جوف نہیں ہے اور کوئی خالی جگہ نہیں ہے۔